بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ میرے عظیم پاکستانیوں، پاکستان کا فرد میرے نزدیک سب سے اہم ہے۔ پاکستان کا فرد لبرل پارٹی پاکستان اور میرے نزدیک سب سے اہم ہے۔ اس فرد کی خوشحالی، اس کی آزادی، انڈیویجول لبرٹی، انڈیویجول پراسپیرٹی، یہ میرے اور میری جماعت لبرل پارٹی پاکستان کے نزدیک سب سے اہم ترین اور بنیادی چیز ہے۔ عظیم پاکستانیوں، پاکستان میں اس وقت جتنی بھی سیاسی قوتیں، ان میں سے جو 3 بڑی سیاسی قوتیں آپس میں متحارب ہیں، سیاسی رسہ کشی میں لگی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک جماعت محترم نواز شریف صاحب کی جماعت ہے، دوسری جماعت محترم آصف علی زرداری صاحب کی جماعت ہے، اور تیسری جماعت محترم عمران خان صاحب کی جماعت ہے۔ ان تینوں جماعتوں کے جو قائدین ہیں، پاکستان کے فرد کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے فرد کی آزادی کے لیے، اس کی پراسپیرٹی کے لیے انہوں نے جو عملی اقدام کیے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ محترم قیدی نمبر 804 کا بیانیہ، سیاسی بیانیہ، کل سیاسی بیانیہ 2018 سے پہلے آپ دیکھیں تو ان کا کل سیاسی بیانیہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر جن 2 جماعتوں کی حکمرانی رہی ہے مجھ سے پہلے، وہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، کرپشن کے اندر وہ ملوث ہیں، اور میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، میں ان کو شکست فاش سے دوچار کروں گا، ان کو ہراؤں گا۔ اور 2018 میں وہ اپنے اس بیانیہ میں کامیاب ہوئے، پاکستان کی عوام کی مدد سے اور اللہ رب العزت کی نصرت سے ان کو جو ہے وہ اس بیانیے میں کامیابی ملی۔ لیکن کامیابی کے بعد انہوں نے جو وعدے کیے، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کیا ان وعدوں کو عملی جامہ پہنایا؟ پاکستان کی فرد کی خوشحالی کے لیے کوئی عملی اقدام کیے؟ مطلب کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کے، فرد کی خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ تمام افراد کے لیے کسی بھی تعصب سے، ڈسکریمنیشن سے بالا تر ہو کے، وہ تعصب فرقہ وارانہ تعصب ہو سکتا ہے، وہ تعصب لسانی ہو سکتا ہے، وہ تعصب صوبائی تعصب ہو سکتا ہے، وہ تعصب قومیت کا تعصب، ان تمام تعصبات سے، ڈسکریمنیشن سے بالا تر ہو کے پاکستانی فرد کی خوشحالی کو اپنا اولین ترجیح میں رکھنا۔ کیا محترم قیدی نمبر 804 نے پاکستان کے فرد کی خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کیے؟ پاکستان کا فرد جو ہے وہ آپ دیکھیں، مطلب بڑے شہروں کے اندر، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، کراچی اور جو بڑے بگ سٹیز ہیں، دیکھیں وہ فرد تو بیچارہ اشاروں کے اوپر بھیک مانگ رہا ہے۔ فرد بیچارہ لاہور میں نہر کے کنارے جو ہے وہ ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے۔ فرد جو ہے وہ بے روزگاری میں جکڑا ہوا ہے، غربت میں جکڑا ہوا ہے، افلاس میں جکڑا ہوا ہے۔ فرد جو ہے وہ بیچارہ بیماریوں کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے۔ فرد کی خوشحالی کے لیے ان تینوں جماعتوں نے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے، ماسوائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونے، ایک دوسرے کے ساتھ
لڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کو فرد کی خوشحالی کے لیے ان کی جد و جہد جو ہے وہ تاریخ میں نہیں لکھی جائے گی کہ انہوں نے کو فرد کو اعلیٰ مقام دلانے کے لیے، اس کو خوشحال کرنے کے لیے، اس کا معاشرے کے اندر کو رتبہ بلند کرنے کے لیے یا اقوام عالم کے اندر اس کی کو اچھی شناخت بنانے کے لیے انہوں نے کوئی جد و جہد کی ہو، کوشش کی ہو۔ ان کی لڑائی غیر نظریاتی لڑائی ہے، وقت کا ضیاع ہے، عوام کے وقت کا ضیاع ہے۔ لاکھوں کے انہوں نے جو ہے وہ جلسے کیے ہیں، ایک جلسے کے اندر اگر 1,00,000 افراد آتے ہیں تو ان کا مطلب قیمتی وقت ہے، وہ مطلب ان لیڈران کی گفتگو کو سنتے ہیں، ان کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے ان کے جلسے میں بیٹھتے ہیں۔ جلسے کے اوپر کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، یہ اپنا پیغام کسی اور ذریعے سے بھی جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن عوام کا قیمتی وقت لیتے ہیں، جلسے میں لوگ آتے ہیں اور اس قیمتی وقت کو جو ہے وہ یہ کیسے برباد کرتے ہیں، کوئی نظریہ نہیں بیان کرتے، ایک دوسرے کو لتاڑ کے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ کے اور چل سو چل۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ان تینوں بڑی جماعتوں میں کوئی بھی لیڈر فرد کی خوشحالی کے لیے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ سازی نہیں ہے۔ پاکستان کے فرد کی خوشحالی، عام فرد کی خوشحالی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یہ اقتدار میں آ کے چند لوگوں کو جو ہے وہ نواز دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو، آس پاس کے لوگوں کو۔ فرد کی خوشحالی، میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں۔ میرٹ تو یہ ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ روزگار دیں، ہر بندے کا روزگار بنیادی حق ہے، اور لبرل پارٹی پاکستان اس کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔